سے بات کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی زبان میں بات کرتا ہے. انٹرنیٹ کے تھرو ہم دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. کہ ایٹ اے ٹائم لوگ جو ہیں بلینس جو لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہر ملک کے اپنی زبان میں یہ بات کرتا ہے. ٹرو. تو کیا دابۃ الارض کمپیوٹر کی ایجاد کی طرف اشارہ تو نہیں ہے؟ اچھا، دس از ورتھ کنسیڈرنگ. جی لیکن اس میں میرا ایک سوال ہے، جو کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں اس حوالے سے ظاہر ہے، دابہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو آپ نے اپنی ڈسکشن میں ابھی کہا کہ یہ کسی جاندار چیز کو، جاندار چیز کو کہتے تو ہیں. کمپیوٹر جاندار چیز میں تو شمار نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پروگرامز ایسے ہوتے ہیں کہ یہ خود اپنے طور پہ کچھ فیصلے کر پاتا ہے. ہاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جی. کسی حد تک تو کیپیبل ہے. جی ہاں، تو اس میں ایسی تمام وہ خصوصیات ہیں جو کسی بھی جاندار کی ہو سکتی ہیں. کیپٹن صاحب، اینی کامنٹس؟ جی، ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے جیسا فرمایا کہ یہ کمپیوٹر کی طرف ان کا اشارہ ہے. اب پہلے بات تو یہ کہ دابہ جو ہے اس میں ہم نے جانور کیوں لے لیا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. دابہ تو انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. نہیں، مگر جاندار. جاندار. ٹھیک ہے. تو چاہے وہ رینگنے والا ہو، چلنے والا ہو، تو جو کوئی بھی جاندار، تو انسان کیوں نہیں؟ اگر وہ انسان ہے اور خانہ کعبہ میں وہاں سے نکلے گا وہ، ہاں، کیونکہ کوئی صفا جو ہے وہ تو حدیث میں موجود الفاظ ٹھیک ہے، موجود ہیں. تو کوئی صفا تو خانہ کعبہ کے ساتھ طواف ہوتا ہے، حدیث میں صفا موجود مروہ کی ہم صحیح کرتے ہیں. حدیث میں وہیں الفاظ موجود اسی علاقے وہیں پہ آئے گا، وہاں نکلے گا، اور اس کے بعد میں وہ باتیں کرے گا. اور باتیں کیا کرے گا کہ جیسے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ منہ کالے ہوں گے اور سفید ہوں گے. مطلب یہ کہ وہ بتائے گا کہ لوگ غلطیاں کہاں کہاں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کی طرف سے بات ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور ان کو اچھا کی طرف لے کے آئے، برائی سے بچائے. وہاں سے وہ دابہ جو شروع ہوگا جیسے انہوں نے بتایا، پھر وہ اس الیکٹرانک بیس سے دنیا بھر کے لوگوں کو بتائے گا، سب کچھ کرے گا، اور وہ پروپیگیٹ کرے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، پھر جانور ہی کیوں؟ اس کی ترجموں میں زیادہ تر ہمیں ایک جانور کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ پوائنٹ آپ اس پوائنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اصل میں جو ترجمہ مترجم کرتا ہے وہ حدیث کا سہارا لیتے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے. اس لیے کہ تفسیر بالمعصور اس تفسیر کو کہتے ہیں جو احادیث کو سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی کیا تفسیر بیان فرمائی ہے، مقدم تفسیر وہی کہلاتی ہے. چونکہ احادیث میں اس میں جانور کی طرف اشارہ ہے، اور صفا پہاڑی کا قلب شک کر کے جانور برآمد ہوگا، اسی لیے تمام مفسرین نے اسے جانور سے تشبیہ دی ہے اور ترجمہ جانور سے یعنی یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے اس جانور کہنے کی. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ شاید ہم ڈیلیبریٹ نہ کر سکیں دابۃ الارض پہ، لیکن بہرحال کیونکہ ایک نشانی ہے ناظرین، تو اس میں جو ممکنہ پہلو تھے، اس میں ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ اسی آیت میں آخر میں ہے ان الناس تکلمہم، ان الناس لوگوں سے باتیں کرے گا، کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یعنی وہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے نشانی ہوگی، ان کے لیے نشانی ہوگی، ان کے لیے نشانی ہے. جو لوگ بتلایا نا کہ جو اہل ایمان ہے ان کے لیے خیر کا پہلو نکلے گا، جو اہل کفر ہے ان کے لیے شر کا پہلو نکلے گا. کانوا بآیاتنا لا اور جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے، میں یہ عرض کر دوں، اس میں انسانی عقل کا اتنا دخل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی قدرت پر بھی یقین رہنا چاہیے. یقینا میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَآذِن فِی النَّاسِ، کیا جب خانہ کعبہ کی تعبیر مکمل ہوئی فرمایا وَآذِن فِی النَّاسِ، تو ان کے دل میں یہ بات ہے میری آواز کون سنے گا؟ لیکن اللہ نے کہا اذان دینا آپ کا کام ہے، ندا دینا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ بعید ہے کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید ہے یہ اللہ تعالیٰ وہاں اس جانور سے آواز دلوائے اور ساری دنیا کے انسان جو ہے اس آواز کو سماعت کرے؟ جو ریسرچر ہوتا ہے، جو سائنس یا جو عقلی حوالے سے دیکھ رہا ہے، وہ ظاہر عالم اسباب میں اس لاجک کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ظاہر بعید تو کچھ بھی نہیں. اللہ رب العزت کی ذات سے اللہ کی ذات سب کچھ کر بعید سکتی نہیں ہے، جو چاہے کر کر کے دکھایا اس نے. واللہ علی کل شیء قدیر. ناظرین، دابۃ الارض پہ کچھ بات ہم نے کی، اور ہم ایک بریک ہمیں لینا ہے، اور اس کے بعد ہم معجزہ شق القمر کے حوالے سے کچھ معلومات آپ تک منتقل کریں گے. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے.
بلکہ بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم قیامت کی نشانیوں پہ بات کر رہے ہیں اپنے پچھلے پروگرام سے، اور آج ہم نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے کچھ فیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے دابۃ الارض کے حوالے سے کہ ایک جاندار یا جانور جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا وہ جاننے کی کوشش کی. قرآن پاک میں معجزہ شق القمر کے حوالے سے قرآن کی 54 سورہ القمر میں آیت 1 اور 2 میں واضح حوالہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آیت ہے اور کیا حوالہ ہے؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ آیت ہے. اصل میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں اعلانیہ طور پر صفا پہاڑی پر تمام سرداران قریش کو جمع کر کے اعلان عام ہوتا ہے، اور وہ میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک الگ بحث ہے. اس کے بعد اب آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے مشرکین مکہ کی طرف سے تقاضے بڑھے. ٹھیک، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، جس کو ہم معجزات کہتے ہیں. معجزہ ایسا کام ہے جو عام آدمی انجام نہیں دے سکتا. نبی سے وہ معجزے کا لفظ خوارق بھی عجز، جس سے عقل عاجز ہے عاجز کر دے سمجھنے دوسرے سے. کو. ٹھیک ہے، اب وہ ایک مطالبہ یہ آیا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں. اچھا یہ باقاعدہ مطالبہ کیا مطالبہ آیا مشرکین نے. کہ ہم ایمان لے آئیں گے. ٹھیک، اچھا ایمان جس کی قسمت میں نہیں وہ تو کبھی نہیں لاتا. ٹھیک ہے، چنانچہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے اور حکم سے ایسا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایمان جن کی قسمت میں نہیں تب بھی ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے. اور تو جس نے اس لانا طرح تھا بھی اس نے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا. مطالبہ ہی نہیں. جیسے وہ تو حضرت صدیق نے کہا کہ حضور صدیق نے اکبر فرما کی دیا طرح. ٹھیک ہے، اس سے آگے کچھ کہنا ہی نہیں مجھے. اچھا ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین ریفرنسز ظاہر ہے، کیونکہ جب حدیث کی بات ہوتی ہے تو صحیح بخاری کا ریفرنس ہے والیوم 5 بک 58 آیت ریفرنس نمبر 208. اس میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اور یہ حدیث آپ ریفر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ کرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے یہ معجزہ خود دیکھا کہ چاند باقاعدہ 2 ٹکڑے ہو گیا. اور یہ کم از کم میرے پاس 20 ریفرنسز ہیں صحاح 6 میں سے. ایک ریفرنس اور ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ بھی صحیح بخاری کا ریفرنس ہے والیوم 4 بک 56 نمبر 830. اس میں بھی اسی واقعے کا ذکر ہے، اور اس طرح کے 2 درجن سے زائد ڈاکٹر صاحب ریفرنسز ہیں کہ جس میں معجزہ شق القمر کا ذکر ہے. ڈاکٹر صاحب جب اقتربت الساعہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بحث ہمیں ملتی ہے اسکالرز میں بھی کہ بھئی یہ قیامت کی نشانی تو نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک معجزہ تھا جو ہو گیا، اور اس میں پھر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر معجزہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو فوراً قیامت نہیں آئی. تو اقتربت الساعہ کی روشنی میں کیا اس کو قیامت کی نشانی کہا جا سکتا؟ جی اصل میں ایسا ہے کہ ویسے تو اس واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 1500 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ ساعت کا استعمال ہوا ہے، اقتربت الساعت. اور ساعت کا لفظ قرآن مجید میں عام طور پر قیامت کے دن کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک، تو اقتربت الساعت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن قریب آ گیا. اقتربت جیسے ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آنی ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان تو ساعت کا لفظ جو ہے قیامت کے لیے، اور اقتربت قربت کے لیے ہے. اقتربت الساعۃ. یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے جو دوسری آیت میں دی ہوئی ہے، وہ یہ ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. یہ پاسٹ ٹینس کے صیغے ہیں، ماضی کے صیغے ہیں. یہ کیا، قریب آئی، اور قمر شق ہو گیا، ماضی کے. لیکن اس سے اگلی آیت میں 3 مضارع کے صیغے ہیں. وہ فرمائیے. وَإِن يَرَوْا، یرو جو ہے مضارع کا صیغہ ہے. مضارع سے مراد؟ مضارع کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے جس کو مضارع کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو وَإِن يَرَوْا، یرو جو ہے مضارع کا صیغہ ہے. آجتیں یعرضوا، یعرضوا بھی مضارع کا صیغہ ہے. وَيَقُولُوا، اور وہ بھی. تو اس میں دونوں معنی نکلتے ہیں، حال اور مستقبل، دونوں معنی صحیح ہیں. تو عام طور پہ ترجمہ ہے، کیونکہ پہلے آیت میں پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، تو دوسری آیت میں عام طور پہ